تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ. چونکہ شہزادی انہیں صلوات اللہ علیہ سے متعلق یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا اور پھر عرض کرتا ہوں، اس کی سیٹ بند ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ دوستو اور عزیزوں، یہ بہت زیادہ کم ہو گیا تھوڑا سا. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیے محمد وعلیہ. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ شان نزول جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہر نبی سے ان کے امتیوں نے تقاضا کیا کہ کچھ اجر رسالت دے دیں. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہر نبی کو حکم ہوا یہ کہ کہہ دو ان سے: ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر ہے مگر تم سے نہیں لینا، وہ اللہ پر ہے، آپ سے نہیں لینا. پیغمبر کے پاس جب امت اجر لے کر آئی، ایک تھال میں تشریف میں کچھ کپڑے، کچھ سونا چاندی، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی موتی، جب یہ سب چیزیں لے کر آئے نا تو پیغمبر نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں تھا اور کہتے بھی نہیں، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کے مصداق میں پیغمبر آ گئے، ان کے پاس جبرائیل آ گئے کہ کہہ دو ان سے کہ یہ تو اٹھاؤ جو تم لائے ہو. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اجر رسالت میں مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کی جائے. اب قربا میں ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اقرب سے قربا. اقرب مرد، قریب ترین ایک مرد، قربا قریب ترین ایک عورت. قربا قریب ترین ایک عورت، قریب ترین ایک عورت کی مودت مانگی گئی، محبت نہیں. اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، بار بار عرض کرتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ شہزادی سے محبت نہیں مانگی گئی ہے، مودت مانگی گئی ہے. اور محبت اور مودت میں فرق یہ ہے، اتنے دور دیکھتے اردو معلوم میں بھی غلط ضرورت تھوڑی سی. ہاں ہاں یہ ارے بات ہے تھوڑے سے بہتر کے لگ کے آرام سے. ہاں صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد علیہ السلام. مودت مانگیے، محبت نہیں. محبت ہو جاتی ہے اور مودت کی جاتی ہے. محبت ہو جاتی ہے اور مودت کی جاتی ہے. اور ان دونوں کے اندر علامہ حضرت حسن زیدی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر محبت مانگتا اللہ تو لوگ کہتے ہوئے کیوں کریں محبت، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. کسی سے بھی ہو جائے ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے.
مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ اب جو مودت مانگی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں محبتیں قربان ہو جائیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ مولانا کا یہ جملہ ہے دراصل دیکھیں اللہ مقاموں کا مہربانی اس میں کہتا ہوں کہ 2.5 سیٹ کا سر ہلانے سے بہتر ہے کہ مولانا کہا کرتے تھے کہ چٹان پر بھی زبان ہلایا کریں۔ اللہ بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جی جہاں محبتیں قربان ہو جائیں وہاں مودت شروع ہوتی ہے۔ محبتوں کو قربان کرنے کا نام مودت ہے۔ تو اب پیغمبر سے اللہ نے اجر رسالت میں امت سے منگوائی ہے مودت۔ مودت کے معنی ہے محبتوں کو قربان کرنا ہے، چاہتوں کو قربان کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ روک کر کہہ دوں، مزید وضاحت آپ تفسیر قرآن میں دیکھ لیجیے گا کہ اللہ نے شوہر اور زوجہ کے درمیان محبت کا رشتہ نہیں رکھا جو ہمارے یہاں کہتے ہیں محبت کا رشتہ ہے۔ خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے بیوی اور میاں کے درمیان میں مودت رکھی ہے، محبت نہیں۔ چونکہ جب مودت کریں گے تو کچھ چاہتے شوہر قربان کرے گا، کچھ چاہتے عورت قربان کرے گی، تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سبا بھیج دے بابا جبل محمد والے۔ اللہ نے مودت رکھی ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ یہ محبتوں کا رشتہ نہیں ہے، یہ غلط کہا جاتا ہے کہ محبت کا رشتہ ہے، یہ مودت کا رشتہ ہے۔ ایک مودت رکھی ہے، ایک رحمت رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے کی چاہتوں کا خیال کرو، اور رحمت رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ بھائی یہ دو نقطے اگر مسلمان کی سمجھ میں آ جائیں تو نہ طلاقیں ہوں گی اور نہ جھگڑے ہوں گے۔ ہمارے یہاں مسائل ہی پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مسائل کو سمجھتے نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے بہت سی چیزیں اعلان کی۔ ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری علیہ مقام فرمایا کرتے تھے کہ عجیب ہے یہ مسلمان، کہتا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آسمانوں پہ رشتے بنتے ہوتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی کبھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہل تو ابھی بھی سری رہے ہیں۔ سلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جی زمین پر طلاقیں نہ ہوتی، یہ شہزادی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ کہا گیا کہ آسمانوں پر رشتے بنتے ہیں۔ ہم سب آگے آ جائیں، دیر سے کیوں آئے بھائی؟ سلوات بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام پر آ جائیں۔ عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے۔ یہ شہزادی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کہا گیا کہ رشتے آسمانوں پر بنتے، تو علامہ صاحب کہتے تھے کہ رشتے اگر آسمانوں پر بنتے تو زمین پر طلاقیں نہ ہوتی۔ یہ زمین پر طلاقوں کا ہونا ہے بتلا رہا ہے کہ آسمان پر رشتے نہیں بنتے، آسمان پر صرف ایک ہی جوڑا بنا ہے جو علی و بطول کا ہے۔ ایک اور جملہ مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور اچھی طرح سے رائج ہے، کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ علامہ صاحب کہتے تھے کہ جس نے قرآن مجید میں جھوٹے پر لعنت کی ہے وہ تم سے جھوٹ کیوں بلوائے گا؟ یہ خدا کے اوپر الزام ہے، تہمت ہے اللہ پر۔ خدا جھوٹ نہیں کہا، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ خدا کیوں جھوٹ بلوائے گا بھائی؟ خدا نے تو سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور جس کے ہم ماننے والے ہیں وہ امیر المومنین تو
کمال کے جملے کہتے تھے، یعنی خدا کی قسم قرآن کی تفہیم کے لیے امیر المومنین سے بہتر میں نے جملے نہیں دیکھے، تو سب کے ہی ہیں۔ مولانا ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ اگر جھوٹ بول کر جیت رہے ہو تو سچ بول کر ہار کھاؤ۔ یہ علی علیہ السلام ہے، یہ رشتے آسمانوں پر بنے، علی و فاطمہ۔ اور ایک نکاح بی بی کے دو نکاح ہوئے، ایک نکاح عرش پہ ہوا، ایک نکاح فرض پہ ہوا۔ علماء نے لکھا کہ جو نکاح عرش پہ ہوا اس کے نتیجے میں جو اولادیں آئیں وہ سب معصوم ہیں، اور جو نکاح فرض پر ہوا اس میں سے سارے ساتھ ہیں۔ چلو بیٹھے بابا بلند محمد و آل محمد۔ یہ دیکھا گیا عرش پر نکاح ہوا، پہلا جو اللہ نے پڑھا، اس لیے مانگا بھی رشتہ اسی نے تھا۔ پیغمبر کو کم سے کم 2 معراج ہوئی، ایک معراج سیدہ کونین کا رشتہ مانگنے کے لیے، خدا کی قسم اگر سمجھ میں آ جائے، یہ بلایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ کون سی آیتیں تھی جن کو رسول کو دکھانے کے لیے بلایا تھا؟ زیارت کے لیے بلایا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو وہ آیتیں تھی کہاں؟ عرش پر، عرش پر بلایا تھا۔ جبرائیل ساتھ چلے تھے، عرش کے پاس رک گئے، پیغمبر نے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم مجھے سفر میں یہاں چھوڑ دو گے؟ زمین سے یہاں تک ساتھ آئے ہو تو آگے چلو۔ کہا میں اگر ایک اور بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ اب مقام محمد سمجھ میں آیا۔ جبرائیل نے سمجھایا کہ اگر اس مقام تک آنے کی کوشش کی نا کہ ہم جیسا، چلو بھیج دیں بابا بولے محمد و آل محمد۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتیں دکھلائیں۔ بلایا کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نشانیاں اللہ کی، یہ آیات، یہ تھی کہاں؟ عرش پر، اور عرش پہ مسجد بنی۔ جبرائیل جا نہیں سکتے، مسجد بنتی ہے سجدوں سے، اللہ سجدے کر نہیں سکتا، اگر اللہ سجدے کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ پھر وہ کون تھے جن کے سجدوں نے عرش کو مسجد بنایا؟ کون تھے جن کے سجدوں نے عرش کو مسجد بنایا تھا؟ تو عزیزان گرامی، ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بلایا۔ تو پیغمبر نے وہ نشانیاں دیکھی، سورہ والنجم میں پڑھا، پروردگار عالم کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، اے میرے حبیب نہ تیری نظر میں دھوکہ کھایا ہے۔ ما زاغ البصر، تیری نظر نے دھوکہ نہیں کھایا، وما طغیٰ، اور نہ ہی دھوکہ کھایا ہے۔ بغاوت نہیں کی، تم تو دیکھ رہا ہے نا غور گھور گھور کے، یہ وہی ہے جن کو دیکھنے کے لیے جو بنایا ہے۔ الراء الآیۃ الکبریٰ،
شہزادی کو آیت الکبریٰ سے تعبیر کیا گیا. بھیج دیں محمد. یہ آیت الکبریٰ دکھانے کے لیے وہاں بلایا عرش پر. تو زیارت کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اپنی نشانیوں کی زیارت کے لیے حبیب کو عرش پہ بلاتا ہے. اللہ کیوں بلایا تھا؟ حافظ الفضل علی شاہ صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, بعض لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا جو بزرگوں میں. وہ کہتے تھے عجیب ہے مسلمان کہ پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے, پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے عرش کے اوپر, اللہ نے کہا کہ ابھی میرا مہمان آیا ہے, میں تو کچھ پکا بھی نہیں سکتا, کھلا بھی نہیں سکتا. تو مسلمانوں نے پیغمبر کی معراج پر نعت بنائی ہے, جمال محمد کمال محمد, کہا دودھ چاول شکر دیکھ کے اپنے گلے دیکھتی اور پکال محمد جمال محمد کمال. چلو بھیجیے امام والے بولے محمد والے. کتنی چیزیں نکالی گئی معراج میں, بادشاہ جتنی سیکھی. اللہ نے بنا کر کہا کہ میرے حبیب میں تیری بیٹی کا رشتہ علی سے جانتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ ویٹو استعمال نہیں کرنا ہے. پوچھنا جا کر کہ اگر وہ راضی ہے, آپ کیسے سمجھیں گے اس رتبے کو جس کی رضا اللہ مانگ رہا ہو. سنا بھیجے بابا سے بولو شہزادی اللہ رضا مانگ رہا ہے. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے, اللہ بدور کو راضی کرنا چاہتا ہے. کیسے مقابلہ ہوگا اس کا, کیسے گفتگو ہوگی اس کا. ایک مرتبہ پیغمبر آئے زمین پر, مجھے معراج پوری نہیں پڑی, آ کر کہا بیٹی تیرا رشتہ مانگا ہے اللہ نے علی سے. شہزادی نے سر جھکا دیا, کہا بابا مجھے قبول ہے, لیکن مجھے پوچھ کے یہ بتائیں کہ اللہ میرے محل میں کیا دیکھتے ہیں. کتابیں میرے پاس موجود ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر. شہزادی نے پوچھا کہ کیا دے گا محل میں. آگے جبرائیل کہا میرے حبیب کہہ دو میرے قریب سے زمین کا سارا پانی اور نمک تیرے محل میں. شہزادی نے کہا اس کا کچھ حصہ تو بادشاہ کی بیٹیوں کو بھی مل سکتا ہے, مجھے تو محل وہ چاہیے کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہو نا میرے بعد کسی کو ملا. آگے جبرائیل یا رسول اللہ, اے اللہ یہ حبیب پوچھے بیٹی سے, پوچھے میری کنیز سے کیا چاہتے ہیں. مانگا ہے بہن. شہزادی نے ایک ہی جملہ کہا بابا مجھے قیامت کے دن حسین کے عزاداروں کی شفاعت. یہ محل ہے سیدہ. عجیب ہے, مولائے کائنات کے لیے پیغمبر نے فرمایا ابو تراب زمین کا مالک. شہزادی کو محل میں پانی اور نمک مل گیا,
اب جس نے زمین پر نماز پڑھنی ہو وہ علی کو راضی کیے بغیر نہیں پڑھ سکتا، جس نے وضو کرنی ہو وہ شہزادی کو راضی کیے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ نمک پر ایک ذرہ بھی حرام ہے جب تک بطول راضی نہ ہو۔ یہ شہزادی کا محل ہے، اسی لیے قیامت میں جنت بھی ان کے لیے حرام ہے جو شہزادی کے دشمن ہیں، انہیں کو ملے گی جانے والے۔ رشتہ طے ہو گیا، ادھر رشتہ طے ہوا، مسلمانوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر کو تنگ کرنا شروع کیا، ہمیں بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ پیغمبر نے فرمایا میں نہیں دے سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا یہ رشتہ۔ لوگوں نے کہا کہ عام آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا حق رکھتا ہے تو آپ نبی ہو کر کیوں نہیں رکھتے؟ پیغمبر کو جملہ کہنا پڑا، کہا کہ میں مسلمان بناتا ہوں، میری بیٹی معصوم ہے، رشتہ معصوم چاہیے۔ تو رکھی رہتی کہ شہزادی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا بیدار ہو کر میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کے ساتھ سمجھوں گا۔ میں شہزادی سے محل میں مل گیا اور ادھر شہزادی کو نمک اور پانی مل گیا۔ حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ جب اس رشتے کے طے ہونے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ملائکہ کو یہ خبر سنائی تو پیغمبر مسکراتے ہوئے مسجد میں آئے۔ بحر الانوار میں بھی یہی روایت، اس کے علاوہ بھی کتب کرتے ہیں۔ حضرت بلال روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں 9 یا 10 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوئے، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آواز آئی میرے دوستو صحابیوں، آج علی اور بطول نے میری امت کو جہنم میں جانے سے بچا دیا۔ کہا کیسے؟ کہ آج آسمانوں پر رشتہ طے ہوا ہے علی اور بطول کا، تو اس رشتے کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان جنت سے کہا کہ درخت طوبہ، شجر طوبہ جس کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کہا اس درخت کو ہلاؤ۔ کہا اس درخت کو جب ہلایا جتنے پتے زمین پر گرے وہ علی و بطول کے شیعوں کی تعداد کے برابر تھے۔ اللہ نے ہر پتے کے برابر ایک فرشتہ خلق کیا اور اس پر ہر شیعہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ پتے ان فرشتوں کو دے دیے کہ تم اس کے شیعوں کے لیے استغفار کرو، اور جب قیامت میں وہ آئے تو ڈھونڈ کر نام لے کر اسے جنت دے کے سبا بھیجے ابھی قیامت تک انتظار کریں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں وہ پتہ ہے۔ یہ ایک روایت بیان کی کہ شہزادی کے سکتے میں، تو اب میں اگلا جملہ کہہ دوں جدھر سے کڑوا اس پہ داد بھی نہیں چاہیے کہ جو بی بی آپ کے اور
اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری شفاعت کا بندوبست کریں، ہمیں اس کا کتنی حیا رکھنی چاہیے. ایک جملہ کافی ہے. جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا ہے، میں وضاحت کروں اس میں. کوئی ایسا عمل میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے جس کی وجہ سے شہزادی کا سر ہے. اور ابھی بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں شہزادی کے 5ویں پیغمبر کے 5ویں وارث شہزادی کے 4تھے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام فرمان پیش کیے دیتا ہوں کہ میرے مولا نے ایک ساتھ فرمایا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شئنن. دیکھو شیو، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. ایسے تفسیر قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ بیوی ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں. بیوی نے کہہ دو جا کے تم ہماری شیعہ میں سے. بیوی نے کہا کہ تو ہمارے شیعہ میں نے حوالہ دیا تفسیر قرآن کا. یہاں بھی علماء کے پاس تفسیریں ہوں گی، ورنہ میرے پاس آ کے دیکھ لیں، ورنہ گوگل سے دیکھ لیں. کیا کہا؟ تو ہمارے شیعہ نے تو تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. کہا بیوی میرا شوہر مر جائے گا. اس نے رونا پیٹنا اور ماتم شروع کر دیا. اس قدر جزا و فضا کر رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مرنے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تاکہ اس سے کہو کہ تم ہمارے شیعہ تو نہیں ہو، اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو ہمارے کہنے پہ کھڑا ہوتا ہے، ہمارے کہنے پہ بیٹھتا ہے، ہمارے کہنے سے بولتا ہے، ہمارے کہنے سے چپ رہتا ہے. اس سے کہہ دو کہ تم ہمارے محب ہو، ہم محبوں کو بھی بخشو. اللہ بیٹے بابا ربنا محمد وآل محمد. اسی لیے حدیث کتاب پڑھتے ہیں، حدیث کتاب میں یہ یا علی والذی بعثنی برسول النبی واصطفانی برسالۃ النبی ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي تمام من شقاتنا ومحبینا وفي المامون. اگر یہ محب کا لفظ نہ ہوتا تو ہماری بخشش کے امکانات نہیں ہیں. سلوہ بھیجیں محمد وآل محمد. ہو گیا رشتہ. مسلمانوں نے ضد کی کہ نبی کی بیٹی سے شادی ہماری ہونی چاہیے. اللہ نے کہا اگر یہ اتنی ہی ضد کرتے ہیں تو ان سے تمہاری میں جان چھڑائی دیتا ہوں. کہہ دو کہ آج رات ستارہ اترے گا، جس کے گھر ستارہ اترے گا اسی کے گھر میری بیٹی جائے گی. عزیزان گرامی، بڑا خوبصورت جملہ علماء نے لکھا کہ دنیا میں سب سے پہلی شبیداری اس دن ہوئی. پہلی شبیداری ساری رات جاگتے رہے کہ شاید میرے گھر لیکن وہ وہی اترا جہاں اس نے اترنا تھا. اور اللہ نے پھر قرآن مجید میں کمال یہ کیا کہ اسی ستارے کی قسم بھی کھائی. قسم کھائی جاتی ہے دو چیزوں کی، یا سب سے پیارا ہو یا محترم ہو. تو ستارہ اللہ سے محترم تو ہو نہیں سکتا. تو یا اللہ تجھے سب سے پیارا کیوں ہے؟ کیا سب سے پیارا اس لیے ہے کہ یہ علی کی چوکھٹ چوم کیا ہے؟ اگر اس فضائل پر
کچھ لوگ چپ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں تبرہ تو پڑھنے سے رہا ہوں. علامہ طارق جوہری علامہ فرماتے تھے کہ قوم اس قدر مزاج کرتی ہے کہ تبرہ پڑھو گالیاں دو تو داد دے گی ورنہ فضائل بجا نہیں دے. میں ابھی 2 4 باتیں ادھر ادھر بھی کروں گا کہ سارے ہاتھ اٹھتے ہیں لیکن وہ کروں گا نہیں. اس لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ فضائل پہ بڑھوانا ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے ہاتھ نیچے رہتے ہیں کہ شہزادی رشتے کے لیے ستارہ بھیجا. اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی. کروڑوں ستارے ہیں آسمان پر, اربوں ستارے ہیں آسمان پر, ان میں سے ایک ہی ستارہ پیارا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا, جو آیا, جو گرا, کا اس لیے پسند ہے کہ علی کے دروازے پہ آیا. تو اب 4 سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں, لیکن اللہ کو وہی ستارہ پسند ہے جو علی کے دروازے پہ ملا. اگلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن مجید نے قسم کیوں کھائی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. منافقین اس قدر گر گئے تھے کہ پیغمبر پر گمراہی کا الزام لگایا. مَا ضَلَّ, اور اب پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے ضمانت دی کہ ضلع ضاد اور نام ماضی مطلق کا صیغہ ہے. ماضی کئی قسم کی ہوتی ہے, قریب اور بعید. اللہ نے ماضی مطلق یعنی ماضی میں کسی زمانے میں بھی پیغمبر گمراہ نہیں رہے. اب جو پیغمبر کو کسی زمانے میں گمراہ مانے وہ خود گمراہ ہے. معاذ اللہ, صاحبوں کو, تمہارا صاحب, غار والا صاحب تو سب کو یاد ہے. یہ سورہ والنجم کا صاحب کیوں نہیں یاد آتا؟ صاحب کو جمع کا سیکھا ہے. بہت سارے تھے جنہوں نے پیغمبر پر گمراہی کی تہمت لگائی تھی. وما غوا, نہ تمہارا رسول بہکا ہے. معاذ اللہ صاحب کو وما غوا, کس بنیاد پر پیغمبر کو گمراہ کہا گیا تھا؟ کس بنیاد پر پیغمبر کے اوپر بغاوت کی تہمت لگی تھی کہ پیغمبر نے علی کو بیٹی دے دی, ہمیں نہیں دی. تو جو امت علی کی محبت میں پیغمبر کو گمراہ کہنے سے باز نہ آئے, اگر وہ آپ کو کافر کہے تو تعجب کی بات نہیں. سلام بھیج دیے بابا حضرت محمد وآلہ. شہزادی کی عظمت, ابھی شادی طے ہو گئی, شادی پیغمبر نے پوچھی. اگر پیغمبر بیٹی کی شادی کے موقع پر ویٹو استعمال نہیں کر سکتے تو ہم جیسے لوگوں کو کس نے اختیار دیا کہ ہم ویٹو استعمال کر کے بیٹی کو وہاں بھیج دیں جہاں ساری زندگی وہ جہنم کی ایندھن کرے؟ مجھے پسند نہیں. آپ کو پسند نہیں, آپ نے جانا شادی ہو گئی, اس کی پسند معلوم کرو. اچھی بات, اس کی پسند معلوم کرو اور ان سے تربیت ایسی کرو کہ وہ غلط نہ کرے. آپ سے ناموس سے سادات کی حفاظت ہماری ذمہ داری, شیطانیوں کی ذمہ داری. یہ شہزادی کونین کی کنیزیں ہیں. آج کل ہمارے یہاں طلاقوں کا ریشہ بڑھ گیا ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے. میں مردوں کو تو سنا رہا ہوں, آپ سنا دیجیے کہ پیغمبر نے فرمایا
میری بیٹی ساری خواتین عالم کی سردار ہے، اور اس سردار بیوی نے اپنی کنیزوں کے لیے فرمایا جس پر دنیا میں ان کے شوہر ظلم کرتے ہیں قیامت میں ان کی وکالت میں فاطمہ کروں گی۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا یا نہیں؟ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے، خاص طور پر جوان یہ شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی اور جن کی ہو چکے وہ بھی، شہزادی کی کنیزوں پر ظلم کرنے سے ذرا، کیونکہ جن کی وکالت بطول کرے گی ان کو سزا سے بچنے کی کوئی امکانات نہیں ہے۔ اور یہی چیز شہزادی نے خواتین کے لیے کہی کہ اگر اس کا شوہر کسی موقع پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی ایسی، اور عورت اسے برداشت کرتی ہے، تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مجھے عطا کیا جائے۔ میں بھی پڑھ رہا تھا روایت، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں اسے چھپوا کر آپ حضرات کے حوالے کروں گا۔ کیا کمال ہے! پیغمبر نے اپنی بیٹی سے ارشاد کیا، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، محمد و آل محمد صلوات بڑے احترام ہے بیوی کے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بتا دوں، کہا جو خاتون فاطمہ نام کی ہو، زہرا نام کی ہو، بطول نام کی ہو، اگر اپنی بیٹیوں کے نام رکھنا تمہیں پسند ہے تو پھر انہیں گالی نہیں دینا۔ گالی تو بہت دور کی بات ہے، ممنوع ہے کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام شہزادی کے نام پر رکھا ہے اور دنیا والے جیسا چاہے کریں، آپ جو محبان اہل بیت ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، ہمارے لیے حکم ہے کسی سید کو ماں کی گالی نہ دینا، یہ گالی جناب سیدہ پر رکھتی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سناٹا، اس لیے ہم اس کے عادی بن چکے ہیں، ان مجالس کے حوالے سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے حوالے میں جملہ کر دوں، قیامت میں کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے مولوی نے ہمیں بتایا نہیں۔ کسی سید کو ماں کی گالی نہیں دیتا، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اکرموا اولادی صالحین للہ و طالحین لی، میری اولاد کا احترام کرنا، اگر نیکوکار ہو تو اللہ کی خاطر، بدکار ہو تو میری خاطر۔ بہت سارے معاملات ہیں عزیزو، فخر اس بات پر کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دروازے پر رکھا، اس دروازے پر رکھا ہے اللہ نے جس دروازے پر انبیاء آ کر رکتے ہیں، سلطان الانبیاء آ کر رکتے ہیں، پیغمبر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج بھی شامل ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل ہیں، ہمیں انکار نہیں ہے ازواج رسول کے اہل بیت میں شامل ہونے کا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ چونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ابھی میں وضاحت کر دوں گا، ابھی آپ سب میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک ہے نبی کے اہل بیت اور ایک ہے نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت ہیں ازواج اور نبوت کے اہل بیت ہیں فاطمہ و بطول، علی و حسنین۔ اس لیے پیغمبر نے کبھی آ کر سلام میں یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبی یا اہل بیت النبوہ
اور یہ اہل بیت نبوت کے لیے مسجد میں دروازہ کھلا، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا کہ کسی زوجہ نے اس دروازے میں کبھی قدم رکھا ہو۔ صرف یہی چاہت اور 5 منٹ لگی، اور چھٹا تو اجازت لے کے آیا تھا۔ آج بھی مسجد نبوی میں دروازہ ہے، باب جبرائیل، جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا، انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے انہوں نے دیکھ لیا۔ یہ دروازہ کھلا ہے مسجد نبوی میں، جبرائیل اسی دروازے سے آتے تھے اور اسی دروازے سے جاتے تھے، اسی لیے اس کا نام باب جبرائیل ہے۔ اور یہ کھلتا ہے شہزادی کے حجرے میں، اور یہی ریاض الجنہ ہے۔ لیکن تھوڑے سے توجہ رکھیے گا میرے پاس، وہ جہاں مسلمان نماز پڑھواتے وہ ریاض الجنہ نہیں ہے۔ ریاض الجنہ یہی ہے، شہزادی کا حجرہ ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے، بتا دوں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حاجیوں کا رش پڑتا ہے تو عیدی کا یہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ سارے شیعہ وہی آ کے نماز پڑھتا ہے۔ دروازے کو بند کرنا، میں جب 91 میں پہلی مرتبہ حج کے اوپر گیا تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ہم زیارت کر رہے تھے جنت البقیع میں، تو سرتے نے پوچھا مجھ سے، زیادہ تر شرائکی وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، کہنے لگے یہاں پر کیا ہے جو تم یہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا کچھ تو ہے جو تم یہاں کھڑے ہو۔ سارا پاکستان چھوڑ کر تو تم یہاں کھڑے ہو، تو کچھ تو ہے۔ اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو۔ عزیزان گرامی، روکتے ہیں کہ شہزادی کی قبر پہ میدان اجازت کے تو داڑھی لگا دی۔ اس زمانے میں کھلی ہوئی قبر تھی، ان قبر کو جا کر بوسہ بھی دیا ہے، ہاتھ بھی رکھا ہے۔ 91 میں کھلی ہوئی تھی، بعد میں بند ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ جگہ کتنی عظیم ہے، ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ سننا چاہیں، میں علامہ اقبال کے 4 مصرے پڑھوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ کا بنایا ہوا قانون قرآن، اس کی قانون کی زنجیریں میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی حدیث کا بھی پاس ہے۔ پڑھنا کیا ہوتا اگر یہ 2 چیزیں میرے سامنے نہ ہوتی؟ کیا ہوتا؟ خدا کی قسم علامہ اقبال نے کمال کر دیا، کہتے ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہا بر خاک او پاشید میں، دنیا طواف کرنے کعبہ جاتی میں فاطمہ کی کعبے کا طواف کرتا، دنیا کعبے کی طرف رک کر کے سجدے کرتی میں فاطمہ کی قبر کی طرف۔ عظمت جناب سیدنا بلند تر صلوات۔ جناب علامہ شہزادی کے بارے میں کہ مریم از یک رشتہ عیسیٰ عزیز، مریم از یک رشتہ عیسیٰ عزیز، فاطمہ سے نسبت عزیز، فاطمہ کی 3 نسبتیں ہیں، عیسیٰ کی 1 نسبت ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ ہارون رشید کے دربار میں مولوی بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے،
تو ہارون رشید مامون رشید نے پوچھ لیا. مامون رشید نے کہنے لگا یہ بتاؤ بطول افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ جناب سیدہ کے بارے میں یہ سوال مولویوں نے کہا کہنے لگے کہ یہ سوال اتنا مشکل ہے کہ اس کا جواب تو ابھی نہیں دے سکتے, مطالعہ کرنے کا بتائیں. کہا کل بتا دیں, دوسرے دن بتایا. کہنے لگے ہم نے بہت غور کیا, قرآن پڑھا, کتابیں دیکھی, تو ہمیں بس ایک ہی بات ملی کہ مریم فاطمہ سے افضل ہے, اس لیے کہ مریم کے نام کا سورہ ہے, فاطمہ کے نام کا کوئی سورہ نہیں. تو بالکل آخر میں بہلول سبت ملک بیٹھا ہوا دربار میں کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ کہ تیرے سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. ایسے تو لوگوں نے دشمنی نہیں کی. بڑے دربار میں جب توہین ہوتی ہے تو پھر کیا کرے, خجالت کے مارے دربار میں اٹھیں تو کیا کرے. کہنے لگے تیرے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. مامون نے دیکھا اتنے بڑے بڑے مفتی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر تو نے دلیل نہیں دی تو قتل کر دوں گا. قتل ہونے سے نہیں ڈرتا لیکن دلیل سے نہیں. دو لائنیں تھی. جیسے جہاز میں آپ نے دیکھا ہوگا, بسوں میں دیکھا ہوگا, ایسے ہی بادشاہ کے درباروں میں کرسیاں لگتی تھی, بیچ میں رستے ہوتے, ملک کرسی سے نکل کے رستے میں آ گیا بالکل بادشاہ کے سامنے. کہا بادشاہ مریم کے نام کا قرآن میں ایک سورہ ہے اور میری شہزادی کے نام کے 2 سورے ہیں, اور میری شہزادی کے نام کے سورے کا فرق یہ ہے کہ سورہ مریم میں مریم کے کھانے کا ذکر ہے اور میری شہزادی کے سورے میں بدور کے کھلانے کا ذکر ہے. شہزادی کی سخاوت کا ذکر ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا نَحْنُ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جناب آیت اللہ العظمہ سید علی نقی نقطن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور اپنے بیان میں بھی انہوں نے کسی موقع پر کہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہاں لفظ قالا نہیں ہے عربی میں یا اردو میں, ہم کہتے ہیں اس نے کہا, قالا کا لفظ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہاں قالا کا لفظ نہیں ہے, یا قالو کا لفظ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو. کہ یہ لفظ کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے حذف کر دیا, چھوڑ دیا, نہیں. کہا یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہ آل محمد کے دل میں تھی. کہا تم اب آل محمد کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اللہ جن کے دل کی تمنا کو قرآن بنائے اسے بدول کہتے ہیں. مریم کا ایک سورہ, بدول کے 2 سورے, شہزادی کے 2 سورے, ایک سورہ عادت اور ایک سورہ کوثر, 2 سورے ہیں. اور کہا بادشاہ اگر مطمئن نہیں ہوا تو ایک اور دلیل دوں, مریم کا ایک بیٹا معصوم, بطول کے 11 بیٹے معصوم. عجیب بات کہی, کہا بادشاہ مریم وہاں تھی جہاں ماں بھی نہیں جاتی, وہ صرف کہتی ماں بھی نہیں جاتی, وہاں فرشتہ آتے ہیں. جناب مریم دیکھی, کہنے لگی میں اللہ سے پناہ مانگتی. آواز آئی انا رسول ربک, میں تیرے رب کا رسول ہوں, گھبرا نہیں.
اللہ نے جبرائیل کو بشر کی صورت میں بھیجا، تمثل اللہ بشرا سویا، کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے ان آبلک کے غلام زکیہ، تاکہ میں تجھے بیٹے کی بشارت دوں۔ کہنے لگی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، لم یمسسنی بشرا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، بیٹا کیسے جنوں گی؟ کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے۔ کہا یہ مریم ہے، جہاں وہاں آ گیا جبرائیل، جہاں نہیں آتی ماں بھی، اور یہ بطول ہے کہ باپ اور بھائی، باپ اور شوہر اور بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہیں، جبرائیل کی مجال نہیں کہ بغیر اجازت اندر آ جائے۔ معلوم نہیں آپ لوگ اگر تھکے ہوئے بیٹھے ہیں تو میں چھوڑ دوں یہی پر۔ ہاں چادر میں تھی، بابا کے ساتھ تھی، شوہر کے ساتھ تھی، بیٹوں کے ساتھ تھی۔ کہ بادشاہ اگر مطمئن ہے ٹھیک لیکن دلیل ہو تو مجھے یہاں پر مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اللہ برحمہ یاد آ گئے۔ وہ مجلس پڑھ رہے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ مریم کا بیٹا چوتھے آسمان پہ، فاطمہ کا بیٹا زمین پر ہے، افسر آسمان پر ہے زمین پر؟ خدا ان کے درجات بلند فرمائے۔ مولانا اسماعیل دیوبندی نے جملہ کہا قیامت تک کے لیے، خدا کی قسم دل کو سکون پہنچانے والا جملہ، کہنے لگے سن، اللہ نے جب میزان عدالت میں تولا، ایک طرف نبوت کو رکھا، ایک طرف امامت کو رکھا، نبوت اتنی ہلکی نکلی کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گئی، امامت اتنی وزنی تھی کہ زمین پر۔ نے کہا کہ سن، مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے آئے گا، فاطمہ کا بیٹا زمین سے آئے گا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، صفے بچھے گی نماز کے لیے، تو عیسیٰ کہیں گے تقدم یا سیدی، میرے سردار آگے بڑھیں۔ تو جسے اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہو کہ بطول کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا۔ عزیزان گرامی، بہت ساری چیزیں اس میں مسئلہ صرف فضائل کا ہے۔ دنیا نے جو اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی ہے، انہوں نے تو دنیا سے نہ حکومت مانگی نہ ملک مانگا۔ مسئلہ فضیلت کا ہے کہ کوشش کی دنیا والوں نے بیویوں کو بڑھا دے نبی کی بیٹی سے، تو پیغمبر نے پہلے سے اس کا بندوبست کر دیا۔ کہا قرآن نے نبی کی بیویوں کو مومنین کی ماں کہا ہے، میں اسے اپنی ماں بتا کے جا رہا ہوں، اب دنیا بھر سمجھے کہ نبی کی ماں اور ہوتی ہے امت کی ماں۔ کہا خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی، تم دنیا میں کسی کو بھی بڑھاؤ، جنت میں جو جائے گا وہ شہزادی کی قریب ہی میں رہے گا۔ بس میرے دوست، اس بیوی کی عظمت کے بارے میں دو شعر جو مصائب سے میں مربوط ہونے کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، محسن نقوی شریف کے دو شعر۔ کہا کرتے کہ عقیل وہ ہے جو دنیا میں دو بلا سے بچے، عقیل وہ ہے جو دنیا میں دو بلا سے بچے، علی کی تیر سے زہرا کی بددعا سے بچے۔
اور یہ شعر سن کر استاد العلماء مولانا سید جعفر شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ محسن تیری بخشش کے لیے شعر کافی ہے. اور دوسرا شعر جو کلیجہ کاٹ دیتا ہے، محسن کہتا ہے اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر ادارو میرے اندر ہمت نہیں ہے تفصیل سے مسائل پڑھ سکتے جتنا پڑھ سکتے ادادارو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں مرزا نویر کا ایک شعر یہ قبر بھی گئی ہے بابا کی سارے حواس جمع کر کے بابا بدول آئی ہے تسلیم کے لیے. اگر سمجھ گئے کافی کہا شہزادی بابا بدول آئی ہے تسلیم کے لیے، جس کی تعظیم کے لیے آپ پوچھتے تھے اب اس کی تعظیم کرنے والا کوئی نہیں رہا. بابا بدول آئی ہے تسلیم کے لیے، اس کے یتیم بیٹے کی تعظیم اللہ دارو شہزادی کا وہ دروازہ جہاں پیغمبر زیارت پڑھتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت اللہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر سلام، کمانڈر رسالہ رسالت کی خان تم پر سلام، مختلف الملائکہ اے ملائکہ کی آمد و رفت کی جگہ والو تم پر سلام. اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا حصہ ہے، جو تعظیم رسول کی ہے لیکن تعظیم بطول کی ہے. مسلمانوں نے آواز بلند کی علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. شہزادی نے کہا رو کر کے اس میں حسنین رہتے ہیں کیا کریں. یہ کوئی جملہ معمولی جملہ اداداروں دروازہ جلا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے. اداداروں دروازہ جلا، دروازے کی میخیں جل گئی، میخیں نکل آئی، کمینے نے ایسی لات ماری دروازے کو جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا. اداداروں علماء بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے وصیت کی تھی فاطمہ کے بارے میں جناب امیر سے کہ میری بیٹی پر ظلم ڈھائے جائیں گے، علی صبر کرنا، علی تم پر ظلم ڈھائے جائیں گے، علی صبر کرنا. اداداروں علماء بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر سے علی علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ میں ساری وصیتوں پر عمل کروں گا، لیکن جب مصیبتیں آئیں تو فاطمہ سے کہتے نا کہ مجھے نہ پکارے، اگر مجھے بلائے گی مجھے پکارے گی تو قیامت برپا ہوگی. اسی لیے جب شہزادی پر چلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی نے مولا کو نہیں بلایا، کہا یا فطرت و خودی نہیں رہی مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا. جناب فضا نے اٹھا کے بستر پر لٹایا. اداداروں لکھتے ہیں علماء جناب سیدہ بے ہوش ہو گئی، چارپائی پر لیٹی تھی. اداداروں ایک طرف شہزادیاں کھڑی تھی، ایک طرف شہزادے کھڑے تھے، سرانے کی طرف کوئی نہیں تھا. ٹائم کی
طرف جناب فضہ کھڑی تھی. تھوڑی دیر کے بعد جب شہزادی کی نس سے آنکھ کھلی, شہزادی نے دائیں دیکھا, بیٹیاں رو رہی ہیں. دائیں دیکھا, بیٹے رو رہے ہیں. بائیں کی طرف دیکھا, فضہ رو رہی ہے. شہزادی کی طرف دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. اب فضہ, ابو الحسن اس حالت میں مجھے چھوڑ کر کہاں چلے؟ فضہ نے کہا فاطمہ, بی بی علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے. عزادارو, خدا جانے جس کا محسن نبی شہید ہوا ہو وہ کیسے اٹھ کے گئی. عزادارو آئیں, ہاتھ پکڑ کر حسنین کا نانا کے مزار پر آئیں, بابا کے مرکز پر آئیں. آج روزانہ سلام کیا کرتی تھی, آج بی بی نے سلام نہیں کیا. ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی. شہزادوں سے کہا, جاؤ نانا کو سلام کر کے کہو, نانا اس ماں کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے, ذرا اٹھ کے دیکھو ہماری ماں کا عاشق. تمہاری قیمت ناکے سالے کے بچے سے کم نہیں, میری قیمت اور عظمت ناکے سالے سے کم نہیں. میں بددعا کرتی ہوں, تم آمین کہنا. ابھی شہزادی نے ارادہ کیا تھا, ہاتھ اٹھائے تھے کہ مسجد نبوی میں زلزلہ آیا, زمین سے بلند ہونے لگی. جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سلمان کو دیکھا, کہا سلمان جلدی جا, ابھی قیامت تو نہیں آئی, مجھے لگتا ہے بطول کہا بطول سے جا کر کہو بددعا نہ کرے. بطول نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. بس عزادارو یہ جملہ سن کر جناب سلمان دوڑے آئے, دروازے پر آواز دی. فضہ نے کہا, سلمان بی بی اپنے بابا کے برکت پر گئے. آئے برکت کے پاس, دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام کیا. کہا نبی دادی بددعا نہ کرنا. سیدہ رو کے کہتی, چچا سلمان میرا حق چھنا, میں نے صبر کیا. میرا محسن شہید ہوا, میں نے صبر کیا, لیکن ابو الحسن کے گلے میں رسی بندھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کہا مجھے ابو الحسن نے بھیجا ہے. آواز آئی, جناب سلمان نے کہا مجھے ابو الحسن نے بھیجا ہے. جناب سلمان سے جملہ سن کر شہزادی نے ہاتھ کو نیچے کر کے کہا, ابو الحسن زہرا قربان.